بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. اليوم أقدم أمامكم قصيدة اللغة العربية لحافظ إبراهيم. ناظرین کرام، آج میں بعض احباب کی اپیل اور گزارش پر حافظ ابراہیم کے اشعار قصیدہ اللغة العربیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اس قصیدے کے چند اشعار پیش کروں گا، بقیہ اشعار اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حافظ ابراہیم کا پورا نام ہے محمد حافظ بن ابراہیم فہمی۔ یہ المہندس بھی ہیں اور یہ جو معروف ہیں وہ حافظ ابراہیم سے معروف ہیں۔ ان کو حافظ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان کا لقب جو ہے وہ شاعر النیل ہے، اور دوسرا لقب ان کا شاعر الشعب بھی ہے۔ 1872 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1932 میں ان کی وفات ہوئی۔ آج کے اشعار میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، آئیے ان کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر ان اشعار کو سمجھیں گے۔ حصات جمع حصیات، و حصن و حصی عقل، بصیرت، فراست۔ اس کا ایک معنی چھوٹے پتھر کے بھی ہیں۔ احتسب یحتسب احتسابا، خیال کرنا، سمجھنا۔ حسبہ وظنہ، توقعہ وخطر ببالہ۔ رمی یرمی رمیا، الزام لگانا، تہمت لگانا۔ رمی فلانا بامر قبیح قذفہ ونسبہ الی الفاحشہ۔ اقمن کا ایک تلفظ عقمن بھی ہے، عین کے فتح کے ساتھ۔ العقم حزمۃ تقع فی الرحم فلا تقبل الولد، بانجھ پن، عقمن کہتے ہیں بانجھ پن کو۔ عقم یعقم عقمن، بانجھ ہونا۔ جزع یجزع جزعا، پریشان ہونا، گھبرانا، غمزدہ ہونا۔ جزع الشخص اظہر الحزن والکدر لم يصبر على ما نزل به۔ العادی جمع عدات، دشمن۔ العادی العدو کے معنی میں ہے، اور عدو کی جمع اعداء آتی ہے۔ عروسہ جمع عرائس، دلہن، اور عروس کی جمع بھی عرائس آتی ہے، جس کا معنی دلہا کے آتے ہیں۔ کفون جمع اکفاء و کفاء، ہم مرتبہ، برابر، ایک جیسا، مماثل۔ کفون کفون کفون، نظیر و مماثل۔ وعد یعد وعدا، وعد البنت دفنها في التراب حیۃ، زندہ درگور کرنا۔ آیت جمع آین، آیت۔ یہ اشعار ہیں۔ اس میں حافظ ابراہیم نے عربی زبان کی زبانی بات کہی ہے ان اشعار میں، گویا کہ عربی زبان خود ہم کلام ہے اور خود بات کر رہی ہے۔ رجعت لنفسی، زبان کہہ رہی ہے کہ میں نے خود کی طرف لوٹی، میں اپنے طرف لوٹی، یعنی میں نے خود کا جائزہ لیا۔ رجعت لنفسی، میں خود کی طرف لوٹی، یعنی میں نے اپنا جائزہ لیا۔ فاتہمت حصاتی، تو میں نے اپنی عقل، اپنی فراست کو متہم پایا، یعنی میں نے اپنی عقل پر الزام لگایا، اتہام لگایا۔ وہ الزام کیا لگایا کہ میں زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی، زمانے کی جو ایجادات ہیں، جو مخترعات ہیں، ان کے الفاظ ہم نہیں بنا سکتے، ان کے الفاظ ہم نہیں لا سکتے، یہ الزام جو ہے لگایا۔ اور یہ الزام عربی زبان پر، جو سب سے مالدار، سب سے ریچ زبان ہے، یہ کوئی معمولی الزام نہیں تھا۔ بس کیا تھا کہ عربی زبان نے اپنے فرزندوں کو، اپنے بولنے والوں کو آواز لگا دی۔ وَنَادَيْتُ قَوْمِي، میں نے اپنی قوم کو پکارا، یعنی عربی بولنے والوں کو پکارا، جو لوگ عربی بولتے ہیں ان کو میں نے آواز لگائی۔ وَنَادَيْتُ قَوْمِي، میں نے اپنی قوم کو پکارا، صدا لگائی، یعنی عربی بولنے والوں کو پکارا۔ فَاحْتَسَبْتُ حَيَاتِي، تو میں نے اپنی زندگی کو ایسے ہی سمجھ لیا، یعنی میری پکار پر، میری صدا پر کسی نے لبیک نہیں کہا، میری پکار کا کسی نے جواب نہیں دیا، تو پھر میں نے سمجھا فاحتسبت حیاتی، کہ میری زندگی ایسے ہی ہے اللہ کے نزدیک، یعنی مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ فاحتسبت حیاتی، تو میں نے اپنی زندگی کو
ایسے ہی سمجھ لیا۔ رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی، لوگوں نے مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا جوانی میں۔ جوانی میں تو پیدائش کا سلسلہ چلتا ہے اور جاری رہتا ہے، عین اس وقت یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں تھا، بہت بڑا الزام تھا، بہت بڑی تہمت تھی۔ رمونی بعقم، لوگوں نے مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگایا فی الشباب، جوانی میں۔ اور یہ بات کافی بہت زیادہ قابل غم اور قابل حزن و ملال تھا۔ تو زبان یہ تمنا کرنے لگی، یہ خواہش کرنے لگی، ولیتنی عقمت، اے کاش میں بانجھ ہوتی، فلم اجزع لقول عداتی، تو میں اپنے دشمنوں کی بات پر غمزدہ نہ ہوتی، میں اپنے دشمنوں کی بات سے پریشان نہیں ہوتی، گھبراتی نہیں۔ میں تو الفاظ کے دریا بہاتی ہوں اور بہا رہی ہوں، بہائی ہوں، لیکن مجھ پر یہ الزام، ولیتنی عقمت، تو یہ تمنا کرنے لگی کہ میں کاش میں بانجھ ہوتی۔ اگر وہ بانجھ ہوتی تو پھر اسے تکلیف نہ ہوتی، اسے غم نہ ہوتا۔ ولدت، اب یہ زبان یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ بانجھ نہیں ہے۔ ولدت، میں نے جنا، کیا جنا؟ میں نے الفاظ جنے، میں نے تعبیرات جنے، میں نے کمپیوٹر کی عربی الحاسوب بنائی، میں نے موبائل کی عربی الجوال بنائی، میں نے ایئرپورٹ کی عربی مطار بنائی، میں نے ٹرین کی عربی قطار بنائی، میں نے جو ہے چمچے والے کانٹے والے چمچے کی عربی شوکہ بنائی، میں نے الفاظ کے دریا بہائے۔ ولما لم اجد لعرائسی، اور جب میں نے اپنی دلہنوں کے لیے افراد اور ہم مرتبہ اشخاص نہیں پائے، وأت بناتی، تو میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا۔ میں اپنی دلہنوں کے لیے افراد اور ہم مرتبہ اشخاص نہیں پائے، یعنی اپنی دلہنوں کے لیے، یعنی ان کلمات کے لیے جو جس کو عربی زبان نے جنے تھے، ان کلمات کے لیے افراد نہیں پائے، یعنی ایسے لوگ نہیں پائے جو اس کی حفاظت کرتے اور اس کا بہتر استعمال کرتے۔ تو وأت بناتی، تو میں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، یعنی میں نے ان الفاظ کو دفن کر دیا، یعنی وہ الفاظ دفن ہو کر کے رہ گئے۔ وسعت کتاب اللہ لفظا وغایۃ، مزید وہ خود کو بانجھ نہ ہونا ثابت کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی کتاب پر وسیع رہی، لفظ اور غایت کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے اور مقصد اور ہدف کے اعتبار سے۔ وما زغت عن آی بہ وعظاتی، اور میں آیتوں سے تنگ نہیں ہوئی، یعنی آیتوں کی تشریح و تفسیر سے تنگ نہیں ہوئی، بہ ای بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں آیتوں کی تشریح و تفسیر سے میں تنگ نہیں ہوئی، وعظاتی، اور پند و موعظت سے میں تنگ نہیں ہوئی۔ میں نے خوب پند و موعظت کے دریا بہائے، میں نے خوب آیتوں کی تشریح کی اور ایک سے ایک تعبیرات ہم نے استعمال کیے اللہ کی کتاب میں۔ میں تو اللہ کی کتاب پر وسیع رہی، اس پر کشادہ رہی، اور مجھ پر یہ الزام کہ میں بانجھ ہوں، یہ ناقابل قبول ہے۔ یعنی ان دو اشعار میں عربی زبان اپنے بانجھ نہ ہونے کو ثابت کر رہی ہے، اور اوپر والے دو اشعار میں، اس والے میں وہ اپنا جائزہ لے رہی ہے، اور جو اس پر الزام ہے اس کی عقل اور بصیرت پر کہ وہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو اپنے قوم کے فرزندوں کو بھی پکار رہی ہے، عربی بولنے والوں کو، اور ان کی کیا کہتے ہیں صدا، ان کی بات پر لبیک نہ کرنے کو بھی ظاہر کر رہی ہے کہ ان کے قوم کے جو عربی بولنے والے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی بات کو سن نہیں رہے ہیں، یہ شکایت کر رہی ہے۔ اور پھر اس والے اشعار میں جو باج پن عین جوانی کے وقت میں جو ہے لگایا گیا ہے اس کو بیان کر رہی ہے، اور اپنے تکلیف اور حزن کا اظہار کر رہی ہے کہ کاش وہ بانجھی ہوتی تو پھر اسے یہ تکلیف نہ اٹھانا پڑتا۔ امید ہے کہ یہ اشعار میں جو ترجمہ تشریح کی گئی ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، دوران ترجمہ تشریح کوئی چوک ہوئی ہو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔ مع السلامہ۔